پیغمبر اسلام نے جب اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیا تو لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ جو آپ سے محبت کرتے تھے وہی اب دشمن بن گئے۔ ان کی محبت اب دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ آپ کو بے انتہا پریشان کیا گیا، بہت اذیتیں دی گئی، آپ کے راستے میں گڈھے کھدے گئے تاکہ آپ اس میں گر جائیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم اطہر پر اوجھڑی پھینکی گئی، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ لوگ آپ کو مارنے کا منصوبہ تیار کرنے لگے۔ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ جب عرش والا راضی ہو تو فرش والے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب رب بچانے پہ آ جائے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اور ہوا بھی وہی ہجرت کی رات جب پیغمبر اسلام کفار و مشرکین کے درمیان سے ہی گزر گئے، لیکن کسی کو بھنک تک نہ لگ سکی۔ اس لیے تو دل کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب ہر شے پر قادر ہے، رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، پیغمبر اسلام جب کفار و مشرکین کو مکہ میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو نہیں سنتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ ان کی باتیں ہم نہیں سنیں گے۔ لوگ ڈھول تاشے بجانے لگتے، ان کی باتیں ہم نہیں سنیں گے۔ پھر آپ نے طائف کے بازار کی طرف رخ کیا۔ طائف کے بازار میں صحابہ کے ساتھ جب آپ تشریف لے کر گئے ہیں، آپ نے وہاں کے جو سردار تھے ان لوگوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ میں انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اسلام کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ تم جس خدا کی پوجا کرتے ہو وہ جھوٹا ہے، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو خدا مان کر، بت بے جان ہے۔ تم سورج کی پوجا کرتے ہو، سورج بے اختیار ہے۔ تم چاند کی پوجا کرتے ہو، وہ بھی بے اختیار ہے۔ تم جانوروں کی پوجا کرتے ہو، وہ بھی بے اختیار ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تم پتھروں کی پوجا مت کرو، تم سورج کی پوجا مت کرو، تم سورج کی پوجا کر کے کیا پاؤ گے؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ تم اس کی پوجا کرو جو سورج کو بھی نکالتا ہے اور سورج کو بھی ڈبوتا ہے۔ تم اس کی پوجا کرو جو جانوروں میں جان ڈالتا ہے، جو ہمیں زندگی عطا فرمایا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی بات آپ کی نہیں سننی ہے۔ پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو بات ہمارے اور آپ کے درمیان ہوئی ہے، اس بات کو کسی اور سے شیئر مت کرنا۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی، آپ نے اس وجہ سے منع فرمایا تھا کہ اگر کہیں یہ بات کفار و مشرکین کو پتہ لگ گئی تو وہ لوگ آپ کا پھر مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ لیکن ہونا کیا تھا، اللہ اکبر، ان ظالموں نے آپ نے بچوں کو بلایا۔ بچوں کو بلانے کے بعد آپ کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بلانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر تھما دیے اور حکم دے دیا کہ ان کے جسم پر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، نبی کے جسم اطہر پر بچوں نے پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیا اور اس قدر آپ کو بچوں نے پتھروں سے مارا، اللہ اکبر، کی جسم اطہر سے خون نکلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کا تلوہ مبارک آپ کے جوتی مبارک سے چپک جاتا۔ خون کی وجہ سے جوتی مبارک میں خون بھر چکے تھے۔ یہیں پہ ٹھہر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب، اسلام کا خون مت کیا کرو، شریعت کا خون مت کیا کرو، کیونکہ اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے پیغمبر اسلام نے بہت خون پسینے بہائے ہیں۔ پھر آگے ہوتا یہ ہے، پیغمبر اسلام سامنے ایک انگور کا باغ تھا، آپ وہاں چلے جاتے ہیں درد کے مارے۔ آپ جب وہاں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو صحابی رسول تھے انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ان لوگوں نے بہت تکلیف پہنچایا ہے، بہت درد دیا ہے، بہت آپ کو پریشان کیا ہے، یا رسول اللہ ان کے لیے آپ بد دعائی کرتے، ہم ان کے ہلاکت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے چیخ کو سننا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے منع فرمایا کہ نہیں نہیں، آپ ریکویسٹ کرتے رہے لیکن پیغمبر اسلام منع فرماتے رہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، آنے کے بعد بارگاہ رسول میں التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو ہم دونوں پہاڑ کو آپس میں ملا دیں اور یہ سارے کے سارے لوگ اسی میں ہلاک ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے منع فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ شاید آپ ابھی بد دعا کریں گے اور ہم ان کی چیخوں کو سنیں گے،
لیکن تاریخ گواہ ہے جب پیغمبر اسلام نے ہاتھ کو اٹھایا ہے، ہاتھ کو اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا یہ میری قوم جو ہے نا سمجھ ہے، مولا ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے نسلوں سے مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی ہے جو درد سہ سہ کر بھی دعائیں دے رہے ہیں، تکلیفیں لوگ دیتے چلے جا رہے ہیں، لوگ آپ کو پریشان کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ درد لوگ دیتے چلے جا رہے ہیں، اس درد پہ بھی آپ دعائیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا، ارے دل تو کیا چیز ہے، روحوں میں اترے ہوتے، ہم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، ہم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔